بھارتی آرمی چیف کا پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز کہنا بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ پاک فوج کا بھارتی آرمی چیف کے من گھڑت بیان پر منہ توڑ جواب۔ ISPR کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا بیان بھارت کے پٹے ہوئے موقف کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی ناکام مشق ہے۔ ایسے بیانات بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں بربریت اور بھارتی اقلیتوں پر ظلم اور جبر سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارتی آرمی چیف کے سیاسی اور غلط بیانات بھارتی فوج کی سیاست زدہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ دنیا بھارت کی نفرت انگیز اور مسلمانوں کے خلاف نسل کشی پر اکسانے والی تقاریر کی گواہ ہے۔ عالمی برادری بھارت کے بین الاقوامی قتل و غارت سے غافل نہیں۔ پاکستان ایسے بے بنیاد بیانات کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ پروجیکٹ ہے الیکٹرک وہیکلز، اس کو اگر آپ نے پروموٹ کرنا ہے، بجلی کی جو فراہمی جو ہے اس کی قیمت مناسب ہوگی، وہ آگے چلیں گے۔ اگر وہ بجلی کی قیمت مہنگی ہوگی، جو آج probably it's about 70 روپیز جو آپ کا چارجز ہیں، تو اس پہ تو وائبل نہیں۔ ذات خود جو آپ نے یہ 30 روپے کی جو کمی کی ہے، یہ بڑی خوشائن۔ الیکٹرک وہیکلز کے لیے بجلی ٹیرف 40 روپے یونٹ کرنا خوشائند ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس میں اظہار خیال، کہا الیکٹرک وہیکلز منصوبے سے آلودگی میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 20 ارب ڈالر دینے کے عالمی بینک کے وعدے کا خیر مقدم۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں وزیر اعظم نے کہا CPF ہماری قومی ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے۔ انسانی اسمگلنگ پر بات کرتے ہوئے کہا ہیومن اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے تمام ادارے فعال کردار ادا کریں۔ مکرو دھندا چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ حکومت کا الیکٹرک چارجنگ سٹیشنز کے لیے بجلی ٹیرف میں 45% کمی کا اعلان۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی نیوز کانفرنس، کہا چارجنگ سٹیشن کے لیے ٹیرف 71 روپے 10 پیسے تھا، اسے کم کر کے 39 روپے 70 پیسے کر رہے ہیں۔ ہر محلے میں الیکٹرک چارجنگ سٹیشن ہوگا۔ نوجوان 18 سے 20 لاکھ روپے تک سرمایہ کاری سے اپنا کام شروع کر سکیں گے۔ چارجنگ سٹیشن لگانے کے لیے 15 روز میں NOC مل جائے گا۔ موٹر سائیکل اور چھوٹی گاڑیوں کے ماہانہ اخراجات میں 3 گنا تک کمی آئے گی۔ اویس لغاری نے مزید بتایا کہ پاکستان اضافی بجلی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ جیسے جیسے بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی، صورتحال سے نمٹا جا سکے گا۔ جولائی سے نومبر تک گردشی قرض میں 12 ارب روپے کی کمی ہوئی۔ کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے گیس پر IMF سے بات چیت چل رہی ہے۔ معاملہ کچھ دن میں حل ہو جائے گا۔ حکومت سے مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ کل ہوگا۔ اپنے مطالبات تحریری طور پر دیں گے۔ توقع کرتے ہیں کہ حکومت سنجیدگی کے ساتھ مطالبات پر غور کرے گی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا امید ہے اگر نیک نیتی کے ساتھ بیٹھیں گے تو تمام مسائل کا حل نکل آئے گا۔ اب سیاسی قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ بولے 8 فروری کو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، ہم اپنے مطالبات سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے اس پر مٹی ڈالو اور ہنسی خوشی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ تو ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں گے حکومت کمیشن کے قیام کے مطالبے پر آگے بڑھنا چاہتی ہے یا نہیں۔ PTI کے مطالبات پر مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ امید ہے کل کی نشست کے بعد صورتحال کافی واضح ہو جائے گی۔ نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، کہا PTI کے مطالبات پر 7 جماعتوں سے مشاورت کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے سوال اٹھایا کہ PTI والے کن لوگوں کو سیاسی قیدی سمجھتے ہیں؟ فہرست دیں گے تو پھر ہم جواب دیں گے۔ اگر PTI والے جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں تو اس کے TORs کیا ہوں گے؟ یہ اوپن کیس بناتے ہیں اور عدالتیں شٹ کر دیتی ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی اوپن ہوگا اور شٹ ہو جائے گا۔ سینیٹر علی ظفر کا ایوان بالا میں اظہار خیال، کہا 190 ملین پاؤنڈ کا پیسہ جرم کا نہیں تو پھر کیس ختم ہو جاتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ فریز اور ڈی فریز کرنے کا فیصلہ برطانیہ نے کیا۔ کابینہ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اگر کابینہ نے جرم کیا تھا تو پوری کابینہ پر کیس فائل کیا جاتا۔ یہ کہتے ہیں بانی PTI نے فائدہ لیا۔ زمین کا عطیہ دینا جرم ہے تو پھر ہر عطیہ دینا جرم ہے۔ القادر یونیورسٹی سیاسی انتقام کی وجہ سے خالی پڑی ہے۔ انصاف اندھا نہیں ہوتا لیکن بہرا بھی نہیں ہوتا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا ایک بار پھر ملک میں شفاف انتخابات کا مطالبہ۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں بولے سیاستدانوں کو اپنے اندر خامیوں کو دور کرنا ہوگا،
حدود سے تجاوز کرنے والوں کو بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ پی ٹی آئی کے مطالبات کا علم نہیں، ہمیشہ سے سیاستدانوں کی گرفتاری کے حق میں نہیں، سیاست میں انتقام کا تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے 5 سال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 14 کروڑ سے زائد کا غبن ہوا۔ بی آئی ایس پی میں مالی غبن پر ایکشن کیا گیا، تقریباً 7 کروڑ سے زائد رقم واپس لی گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں سوال کا جواب، کہا 12 یا 1400 ارب روپے کی تقسیم میں 14 کروڑ کا غبن اتنا بڑا مسئلہ نہیں، آدھی سے زائد رقم واپس لے لی گئی ہے۔ مزید بولے اداروں کی رائٹ سائزنگ وقت کی ضرورت ہے، حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں۔ کیا ثانیہ آرمی پبلک سکول میں گٹھ جوڑ موجود تھا؟ کیا اے پی ایس حملے کے وقت آرمی ایکٹ موجود تھا؟ گٹھ جوڑ اور آرمی ایکٹ کے ہوتے ہوئے بھی فوجی عدالت میں ٹرائل کیوں نہیں ہوا؟ سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل کے سوالات۔ 7 رکنی آئینی بینچ کے روبرو سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیس کی سماعت۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا، فوجی عدالت میں دہشت گردوں کے ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کیوں کرنا پڑی؟ کینٹ ایریا میں آرمی اسکول پر حملہ ہوا تب بھی ٹرائل فوجی عدالت میں ممکن نہیں تھا، دہشت گردوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑی۔ کیا گٹھ جوڑ کے ساتھ جرم کا ارتکاب کرنے والے کی نیت بھی دیکھی جائے گی؟ ملزم کہہ سکتا ہے میرا یہ جرم کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ جسٹس امین الدین بولے ملزم ملٹری ٹرائل میں جرم کی نیت نہ ہونے کا دفاع لے سکتا ہے۔ خواجہ عارض نے کہا اگر جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہے تو ٹرائل فوجی عدالت کرے گی۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے ملٹری کوڈ کو تسلیم کرتے ہیں، قانون میں ترمیم کے لیے مخمل میں لگے پیوند کا جائزہ لینا ہے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ پی ٹی آئی چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری کے لیے متحرک اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ خط میں لکھا چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران 26 جنوری کو ریٹائرڈ ہوں گے۔ ادھر ایوان بالا میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے چیئرمین سینیٹ کو خط لکھ دیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے جاپان کے سفیر کی ملاقات۔ معیشت، زراعت اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ جاپان کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ جاپانی کمپنیز آٹو موبائل سیکٹر سمیت مختلف شعبوں میں فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ جاپانی سفیر نے 2 طرفہ روابط کو عوامی سطح پر بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ہماری پولیس بہادر ہے مگر بہادر پولیس خالی ہاتھ نہیں لڑ سکتی۔ وفاق نے 500 ارب روپے دیے جو صوبائی حکومت کھا گئی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا پولیس کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں خریدی گئیں اور نہ ہی اسلحہ۔ پہلے 500 ارب روپے کا حساب دیں، مزید 500 ارب کی بات پھر کریں۔ پہلے خیبر پختونخوا میں امن و امان قائم کریں گے، پھر وفاق سے واجبات کی بات کریں گے۔ امن قائم کیے بغیر ترقیاتی کام نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کبھی بھی امریکہ کا ٹیکنیکل اتحادی نہیں رہا، پاکستان سے ایسا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کربی کی نیوز کانفرنس، کہا دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ شراکت داری رہی۔ پاکستانی عوام سرحد پار سے آنے والی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ دہشت گردی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کا عزم تبدیل نہیں ہوگا۔ ایف بی آر کا 1010 گاڑیوں کی خریداری کا پروگرام معطل۔ ذرائع ایف بی آر کے مطابق اعلیٰ سطح پر اس خریداری کے لیے لیٹر آف انٹینٹ کا پروسیس روکنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے خریداری کی سمری پر پیش رفت بھی روک دی گئی۔ سنگل کمپنی خریداری کی آفر واپس لینے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا۔ ایف بی آر کے لیے خریدی جانے والی گاڑیوں کے پیکج میں بڑی ترمیم بھی کر دی گئی۔ اس ترمیم کے تحت جلد متعلقہ کمپنیوں اور اداروں سے پروسیس شروع کیا جائے گا۔ سندھ حکومت کی فلم، ڈرامہ اور ڈاکیومنٹریز کے فروغ کے لیے کوششیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس، نئے فلم نویسوں اور ڈرامہ نویسوں کی حوصلہ افزائی کی ہدایت کی۔ کہا سندھ حکومت تخلیقی کاموں کو فروغ دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ نئے لکھنے والوں اور تخلیقی ڈرامے اور فلمیں بنانے والے پروڈکشن ہاؤسز کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔
पूरा शहर जलाने के बावजूद लॉस एंजलिस की आग ठंडी ना हुई। तेज हवाओं की वजह से आग मजीद तबाहकुन होने का खदशा बढ़ गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग से झुलसकर हलाकतों की तादाद 25 हो गई। 30 अफराद लापता हैं। आग ने शुमाल मगरिब की वेंचुरा काउंटी को भी अपनी लपेट में ले लिया। लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटीज में 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अमरीकी हुक्काम ने मजीद 84,000 अफराद को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। कैलिफोर्निया में 85,000 घराने बिजली से महरूम। मजीद 4.5 लाख सार्फिन को बिजली की बंदिश का इंतबाह। हुक्काम ने आग लगाने के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जनूबी कोरिया के माजूल सदर योन सेक्योल को गिरफ्तार कर लिया गया। वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए हजारों पुलिस एहलकारों ने सदारती रिहाइशगाह का घेराव किया। इस मौके पर तफ्तीशकारों और सदारती मुहाफिजों के दरमियान हाथापाई भी हुई। माजूल सदर ने अपने खिलाफ तमाम तहकीकात गैर कानूनी करार दे दी। कहा, खून रेजी रोकने के लिए खुद गिरफ्तारी पेश की। मुल्क में कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। एजेंसीज को गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं, ये अदालतों का काम था। सऊदी अरब में तंबाकू की मसनूआत की मार्केटिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदीया में तंबाकू की मसनूआत की बराह रास्त और बिलवास्ता मार्केटिंग पर पाबंदी होगी। सिगरेट को सील बंद पैकेज में फरोख्त किया जाएगा। तंबाकू अशिया को तोहफे के तौर पर मुफ्त देना भी ममनू करार। सऊदी तैराक मरियम साले बिन लादेन ने तारीख रकम कर दी। खातून तैराक ने सऊदी अरब से बहरीन तक तैराकी का कारनामा सर अंजाम दिया। मरियम ने यह सफर 11 घंटे 25 मिनट 47 सेकंड में तय किया। और 2025 के लिए दुनिया के बेहतरीन सयाहती मकामात में गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान को दुनिया के 50 बेहतरीन सयाहती मकामात में शामिल किया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यहाँ के पहाड़ी मनाजिर, बेहतर सिक्योरिटी और रिहाइश की सहूलियात सयाहों को मुतवज्जा कर रही है।